مسئلے سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور روزے کی قسمیں اور روزے کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اس حوالے سے کل روزے کی یہ چند مسائل عرض کیے تھے کہ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت، اجماع امت اور استنباط و قیاس سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور روزے کی حقیقت مخصوص شرطوں کی رعایت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانے سے رکا رہنا یہ ہے۔ تو جو کل کے مسائل ہیں وہ تو کل کے درس میں آپ انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو آج کے مسائل روزے کے حوالے سے جو عرض کرنے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے اور روزے کے احکام کے حوالے سے، اور روزے کی قسمیں کہ روزے کی کل کتنی قسمیں ہیں۔ روزے کی کل 9 قسمیں ہیں۔ فرض معین، فرض معین رمضان کے ادا روزے، یہ فرض معین ہے۔ فرض غیر معین یعنی وہ معین نہیں ہیں، ان کے دن طے نہیں ہیں، ان کے دن ان کو جب رکھ لیں لیکن ہے فرض۔ رمضان کے قضا روزے اور تمام کفارے کے روزے۔ اور نمبر 3 واجب معین۔ واجب معین یہ ہے کہ کسی نے منت مانی معین کہ میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک روزے رکھوں گا، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک، تو یہ واجب معین ہے۔ واجب غیر معین مطلق نظر کے روزے، منت مانی کہ روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا، اب یہ مطلق ہیں، غیر معین ہے، جب چاہے رکھ لے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہیں مسنون روزے۔ یہ کون سے ہیں؟ عاشورہ یعنی 10 محرم اور اس کے ساتھ 9 کا یا 11 محرم کا روزہ، یہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح مستحب روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، اور اسی طرح مستحب روزوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اسی طرح مستحب روزوں میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر حاجی عرفات میں نہیں ہے تو، یعنی حج کے دوران عرفات میں نہیں ہے تو، اور اسی طرح مستحب روزوں میں شوال کے مہینے کے 6 روزے خواہ لگاتار رکھے یا الگ الگ رکھے، 6 پورے کرنے ہیں شوال میں، ضروری نہیں ہے ان کو لگاتار رکھنا، لیکن عید کے دن نہیں رکھنا ہے، عیدوں میں اور ایام تشریق۔ اور اسی طرح وہ تمام روزے جن کی حدیثوں میں ترغیب آئی ہے، جیسے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، یہ داؤد علیہ السلام کرتے تھے، ان کو صوم داؤدی کہتے، تو یہ بھی مستحب ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہر مہینے کے ایام 20 کے 13، 14، 15 چاند کے حساب سے نہ رکھ سکے تو ہر مہینے میں 3 مستحب ہیں، پھر وہ مہینے کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کسی وقت بہرحال پورے 3 کر لے تو انشاءاللہ اس کو 3 مستحب روزوں کا جو مہینے میں روزے ہوتے ہیں ان کا ثواب مل جائے۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ ہر مہینے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شوگر کے مرض سے جو ہے محفوظ فرماتے، اور اسی طرح پورے مہینے کے روزوں کا بھی اس کو اللہ پاک ثواب دیتے، کیونکہ ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ہے، تو 3 روزوں پر اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اور اسی طرح نفل روزے، گویا ان روزوں کے علاوہ سال بھر میں کسی دن کا روزہ جس کی حدیث کے اندر رکاوٹ نہ ہو،
تو نہ کسی مخصوص وقت میں اس کی ترغیب آئی ہو. اگر مخصوص وقت میں ترغیب آئی ہے وہ تو مستحب ہے، اور رکاوٹ بھی نہیں ہے تو پھر جب چاہے رکھ لے، وہ نفل وہ ہو جائے گا، اس کے لیے نفل ہو جائے گی. اور اسی طرح کچھ روزے نمبر 8 مکروہ تنزیہ ہیں کہ صرف عاشورے کا روزہ رکھے، صرف جمعے کا یا صرف ہفتے کا، یا کسی قوم کے مخصوص عبادات کے دنوں کا روزہ رکھے، تو یہ بہرحال مکروہ ہے، منع ہے. اور اسی طرح صوم وصال، وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد افطار کیے بغیر لگاتار 2 روزے رکھنا، یہ منع ہے. افطار بھی کرے، سحری بھی کرے. اور اسی طرح ہمیشہ روزے رکھنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طرح خاموشی کا روزہ رکھنا، ویسے خاموش رہنا تو عبادت ہے، جو خاموش رہتا ہے نجات پا جاتا ہے. بلا ضرورت بلا وجہ تو بات نہیں کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی ہلاکتوں سے بچنا چاہیے. لیکن خیر کی بات بھی نہ ادا کرے کہ جی میرا چپ کا روزہ ہے، تو یہ بہرحال منع ہے. اور اسی طرح شوہر کی رضامندی کے بغیر بیوی کے لیے نفل روزہ رکھنا. اس نے نفل روزہ رکھنا ہے تو کم سے کم اس کو اطلاع کرے، مشورہ کرے، صلاح کر لے تو اچھی بات ہے. اسی طرح اگر حاجی کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے میں کمزوری لاحق ہو تو اس کے لیے بھی بے شک بڑا ثواب ہے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ، لیکن حاجی کے لیے چونکہ وہاں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے. اور کچھ روزے ہیں مکروہ تحریمی. عیدوں کے